السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا محمد رسول اللہ کے معمولات اور معاملات۔ تو آج ہم بات کریں گے جمعہ کے حوالے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن مسواک فرماتے، اپنے ناخن تراشتے اور غسل فرماتے، نمبر 3۔ اور اس کے ساتھ نمبر 4 اچھے کپڑے زیب تن فرماتے، نمبر 5 خوشبو لگاتے، نمبر 6 جلدی مسجد کی طرف جانے کی کوشش فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ مسجد کی طرف جو ہے پیدل جایا جائے۔ آپ نمبر 7 مسجد کی طرف پیدل جانے کا حکم دیتے۔ نمبر 8 آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے کا بھی حکم دیتے۔ نمبر 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا بھی حکم ارشاد فرماتے۔ نمبر 10 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور اس کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ ایک جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور دوران خطبہ ختم کرنے کے بعد وہ جو تھوڑا ٹائم رکتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اس دوران جو گھڑی ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث کے مطابق عصر سے مغرب کے درمیان ایک ایسی گھڑی ہے جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 11 جمعرات والے دن مغرب کے بعد سے درود کا جو ہے کثرت سے اہتمام کر لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے تو 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور نمبر 12 جمعہ کے دن ہمیں جلدی مسجد کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو دوسرے نمبر پر اس کو گائے کا، پھر تیسرے نمبر والے کو بکری کا، چوتھے نمبر والے کو جو ہے مرغی کا، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک مرغی کے انڈے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو اس وقت آتا ہے جب اذان ہو چکی ہوتی ہے، امام صاحب خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، تو اس کو صرف اور صرف نماز کا ثواب ملتا ہے، نماز جمعہ کا ثواب نہیں ملتا۔ تو اس سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اگر ہمارے ہاں مسجد میں ٹائم 1:45 کا ہے، 1 بجے کا ہے، تو ہمیں 1:45 نکلنا چاہیے، 5 منٹ 10 منٹ ہم پہلے پہنچیں تاکہ کم سے کم ہمیں اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے، اور نماز کے درمیان میں جانے سے بچیں تاکہ اپنے کام جلدی سمیٹیں اور جلدی نکلنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق